پی آئی اے کی نچکاری بلا شبہ حکومت کی ایک بڑی کامیابی ہے۔ 19 برس کے بعد پاکستان میں کسی اتنے اہم اور بڑے ادارے کی نچکاری کا عمل جو ہے وہ کامیابی سے مکمل ہوا ہے۔ ویسے بھی پی آئی اے کو فروغ کرنے کی کوششیں جو ہیں 1990 سے جاری تھی، لیکن یہ کامیابی کہ اس بات کا اشارہ ہے کہ پاکستان کی معیشت جو ہے دوبارہ پٹری پر آ گئی ہے، یہاں سرمایہ کاری کا ماحول بن گیا ہے، فضا تجارت اور کاروبار کے لیے سازگار ہو گئی ہے اور معاشی اشاریے بہتری کی نوید دے رہے ہیں۔ یہ بڑے بنیادی سوالات ہیں جن میں سے اکثر کے جواب ہمیں نفی میں ملتے ہیں۔ تجارتی خسارہ بڑھ رہا ہے، حکومت کے تمام تر دعووں کے باوجود برآمدات سکڑ رہی ہیں، کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس بہت بلند ہے، ٹیکسوں کا بوجھ جو ہے کمر توڑ ہے، توانائی کی قیمتیں جو ہیں برداشت سے باہر ہیں، عام آدمی کی قوت خرید میں کمی ہوئی ہے، غربت اور بے روزگاری جو ہے بڑھی ہے، اور اوپر سے پاکستان میں جاری و ساری سیاسی مہازارائی۔ ملک کی مجموعی فضا جو ہے معاشی سرگرمیوں اور سرمایہ کاری کو بڑھاوا دینے والی نہیں، اور یہ بھی حقیقت ہے کہ بامعنی اصلاحات اور کفایت شاری جو ہے حکومت کے ایجنڈے پر آپ کو دور دور تک نظر نہیں آتی۔ لیکن پھر بھی پی آئی اے کی نچکاری ایک مثبت خبر ہے، لیکن معیشت کا عمومی منظرنامہ آج بھی دل شکن ہے۔ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں سابق وزیر خزانہ اور عوام پاکستان پارٹی کے سینئر رہنما محترم مفتاح اسماعیل صاحب۔ بہت بہت شکریہ مفتاح صاحب اپنا قیمتی وقت دینے کا۔ بڑی کامیابی ہے جی پی آئی اے کی جو نچکاری ہو گئی ہے، آپ کی رائے میں کہ اس کے بعد دیگر اداروں کو پرائیویٹائز کرنا مزید آسان ہو جائے گا؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ پی آئی اے کی نچکاری تو ایک احسن قدم ہے۔ اگر اس کے بعد حکومت کوئی اور نچکاری کرتی ہے تو وہ اب تک حکومت کی ول نظر نہیں آئی ہے۔ آپ یہ جانتے ہیں کہ پچھلے سال بھی حکومت نے جان بوجھ کے نچکاری پی آئی اے کی جو تھی اس کو روکا تھا، جبکہ سارے بیڈرز نے ان کو کہا تھا کہ دیکھو جس کنڈیشنز پہ آپ مارکیٹ میں لے کر آ رہے ہیں ہم بیڈ نہیں کریں گے، مگر وہ چاہتے بھی نہیں تھے۔ پھر اس کے بعد پیچھے سے مقتدرہ نے اپنے بھی لوگ لگوائے، محمد علی صاحب بھی وزیر بنائے گئے نچکاری کے، تو وہ انہوں نے کروایا ہے۔ اگر وہ اس چیز کو ٹھان لیں پیچھے سے اور اگر وہ کروا لیں تو کروا لیں، ورنہ یہ حکومت کا تو نہ کوئی ول ہے اور نہ کوئی کیپیبلٹی ہے۔ اچھا، یہ بعض افراد اور حتیٰ کہ پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے بڑے تحفظات کا اظہار کر رہی ہے، کہا جا رہا ہے کہ جی اتنے برس کے بعد جو ہے کچھ منافع میں آئی تھی، اس سال بھی وہ 11 بلین منافع کی بات کر رہے ہیں کہ پہلے 6 ماہ میں ہوا ہے، اور ایسے وقت میں پھر فروغ کیا جا رہا ہے۔ یہ جو تنقید ہے اس کو کس نظر سے دیکھ رہے ہیں آپ؟ یہ منافع اس لیے آیا ہے کہ جو 670 ارب روپے کا قرض آپ نے ہٹا دیا، یعنی کہ 70 ارب روپے کا آپ نے جو سود ہے اس سے نکال دیا، تو پھر آپ نے 11 ارب روپے کما لیے، تو بیسکلی آپ نے 59 ارب روپے کا نقصان کیا ہے۔ تو اور پی آئی اے جو ہے وہ سال میں 35-40 ارب روپے کا نقصان کم از کم کرتی تھی، اور وہ نقصان ہر سال بتدریج بڑھتا جا رہا تھا۔ تو نقصان نہ کرنا جو ہے نا وہ پی آئی اے کا جو ہم کو نچکاری کا فائدہ ہوا ہے وہ یہی ہوا ہے کہ آئندہ چل کے ہم نقصان نہیں کریں گے۔ اور یہ حکومت تو اب 4 سال ہو گئے، 4 سال میں یہ پہلی چیز انہوں نے نچکاری کی ہے، تو یہ مطلب اس طرح ہے کہ 4 سال سے ایک بچہ فیل ہو رہا تھا، اب اس سال پاس ہو گیا ہے، تو ہم کو پھر بھی مبارکباد دینا چاہیے اس بچے کو بھی، اور خاص طور پر جو ٹیوشن ماسٹر اس کو ٹیوشن پڑھا رہا تھا۔ اچھا، یہ جو اسٹرکچرنگ ہوئی ہے اس کے اوپر کچھ روشنی ڈالیں گے کہ جو لوگوں نے طریقہ کار کیا، جو اسٹرکچر کیا جس طرح سے پرائیویٹائزیشن کو، اس کی بھی لوگ عمومی طور کے اوپر جو ہے ایکسپرٹس تعریف ہی کر رہے ہیں؟ جی دیکھیں، جو حکومت کو یہ 165 تو شاید 10 ارب 12 کروڑ روپے ملیں گے، اور باقی 125 ارب روپیہ تو پی آئی اے کے اندر ہی جائے گا۔ اس کے بعد جو حکومت کے 25% شیئر ہے، اگر وہ چاہیں تو پرائیویٹ سیکٹر خرید سکتی ہے، اور وہ 45 ارب میں خرید لے گی، تو حکومت کو 55 ارب روپے ملیں گے۔ لیکن اگین یہ پیسوں کی بات نہیں ہے، سچی بات ہے کہ یہ تو صرف ہم اپنا نقصان بچا رہے ہیں۔ اور آج جو خبر آئی ہے وہ یہ ہے کہ جو فوجی فرٹیلائزر ہے اس نے بھی اس کنسورشیم کو جوائن کر لیا، جو کہ توقع بھی تھی۔ کنسورشیم نے بھی اپنی سیفٹی کر لی ہے، تاکہ کیونکہ حکومت کی پالیسیز آگے پیچھے ہوتی رہتی ہیں، تو انہوں نے کہا کہ ہم ذرا فوجی فرٹیلائزر کو ساتھ ملا لیں، تاکہ وہ حکومت کی کوئی اس قسم کی کوئی قدم ہو جائے گی جس سے اس کو نقصان ان کو ہو جائے، تو اس سے بچنے کے لیے انہوں نے وہ بھی کر لیا ہے۔ نہیں، 15 برس کا تو شیورٹی دی ہے نا نچکاری کمیشن نے کہ کوئی تبدیلی نہیں ہوگی پالیسی میں۔ کیا اس بات کا پھر اب یہ مطلب لیا جائے کہ اس ملک میں جو ہے کاروبار کے لیے، سرمایہ کاری کے لیے ماحول بن چکا ہے؟ جی دیکھیے، دا فیکٹ کہ جیتی ہوئی پارٹی نے پہلے سے ہی بات کر لی تھی، اور دوسری پارٹی نے بھی، کہ ہم فوجی فاؤنڈیشن کو اپنے ساتھ، فوجی فرٹیلائزر کو اپنے ساتھ لیں گے، اس کا یہ مطلب ہے کہ حکومت کی بات پہ تو وہ بہت زیادہ اعتبار نہیں کر رہے نا۔ 15 سال یہ حکومت کہاں کیا یہ 15 سال کی بات کر رہے ہیں؟ لیکن
اللہ کرے کہ پاکستان میں نجکاری کی بھی فضا پھیلے، اللہ کرے کہ پاکستان میں سرمایہ کاری کی فضا پھیلے، اس وقت نہیں ہے۔ اس وقت آپ نے دیکھا ہے کہ پچھلے 4 سالوں کے اندر ابھی جو لیبر اسٹیٹسٹکس حکومت کی آئی ہیں، اس میں پچھلے 4 سالوں میں ہماری جو ہے قوت خرید عام پاکستانی کی کم ہوئی ہے، اس کی آمدن جو اصل آمدن ہے مہنگائی کے بعد وہ کم ہوئی ہے، اور آج ہم وہیں کھڑے ہیں جہاں پہ 2015 میں کھڑے تھے، لیکن 10 سال کا ہم نے سفر جو ہے وہ ضائع کر دیا، اور سچ مچ ہے کہ 2008 سے ہم صرف 7% اوپر ہیں۔ تو جہاں پہ دنیا بڑی تیزی سے آگے بڑھ رہی ہے، ہمارے ہمسائے ممالک آگے بڑھ رہے ہیں، پاکستان آگے نہیں بڑھ رہا بلکہ پچھلے 4 سالوں میں تو پیچھے جا رہا ہے، اور اس حکومت نے کوئی بھی ایسا قدم نہیں اٹھایا ہے کہ جس سے آپ کو کوئی بھی لگے کہ یہ اصلاحات کی طرف یا بنیادی اصلاحات کی طرف جا رہے ہیں۔ یہ صرف وقت نکال رہے ہیں، نہ اخراجات کم کر رہے ہیں، نہ ٹیکس ریٹس کم کر رہے ہیں، نہ بجلی اور گیس کے نرخ کم کر رہے ہیں۔ تو یہ بڑی یہ آپ نے بڑی اہم بات کی کہ جی اصلاحات ان کے ایجنڈے پہ نظر نہیں آ رہی ہیں، کفایت شعاری ان کے ایجنڈے پہ نظر نہیں آ رہی ہے، تو کس قسم کی اصلاحات؟ کیونکہ حکومت تو کہہ رہی ہے ہم اصلاحات کر رہے ہیں، وہ تو کہہ رہی ہے کہ ہم بیلٹ لائٹننگ کر رہے ہیں، نوکریوں کی تعداد میں کمی کر رہے ہیں، گورنمنٹ کا سائز کم کر رہے ہیں، تو کون سی اصلاحات کرنے سے رہ گئی ہیں، اور کہاں پر جو ہے یہ اپنا کہتے ہیں نا کہ کفایت شعاری کر سکتے ہیں، بیلٹ لائٹننگ کر سکتے ہیں؟ دیکھیں نا، بیلٹ ٹائٹننگ کریں گے تو نظر آ جائے گا نا، اگر آپ کا 15% سے آپ کا سالانہ خرچہ اخراجات بڑھ رہے ہیں تو اوبیسلی بیلٹ ٹائٹننگ تو نہیں کر رہے ہیں۔ جو انہوں نے کہا تھا کہ ہم رائٹ سائزنگ کریں گے، لوگ نکالیں گے، اس کے اندر انہوں نے وہ پوسٹیں جیسے 2.5 لاکھ پوسٹ تھی جو کہ بھری بھی نہیں تھی، اس میں سے انہوں نے 1.5 لاکھ کم کر دی۔ یہ وہ بندے نکالے ہیں جو کہ رکھے ہی نہیں تھے، خالی پوسٹوں کو انہوں نے کم کیا ہے۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ہم آئندہ جو لوگ ہم رکھیں گے وہ کانٹریکٹ پہ رکھیں گے، یعنی جو لوور گریڈز، یعنی کہ جو ڈرائیور آج یا نائب قاصد آج بھرتی ہوا ہے، جب وہ 30 سال بعد ریٹائر ہوگا تو اس کے بعد جب اس کو آپ ریپلیس کریں گے تو آپ اس کو کانٹریکٹ امپلائی سے کریں گے۔ اس کے بعد انہوں نے کہا تھا کہ ایک شخص اگر پینشن لے رہا ہے تو پوری تنخواہ نہیں لے سکتا، وہ بھی انہوں نے واپس کر لی کہ نہیں، پینشن بھی پوری لے سکتے ہو اور تنخواہ دوسری بھی پوری لے سکتے ہو۔ تو مجھے تو کوئی ایک اصلاحات نظر نہیں آ رہی ہیں۔ ان کو آئی ایم ایف نے کہا تھا کہ آپ ایگریکلچر پر ٹیکس لگائیں، وہ رہ گئے۔ ان کو آئی ایم ایف نے کہا تھا کہ آپ پینشن ریفارمز کریں، وہ رہ گئے۔ ان کو آئی ایم ایف نے کہا تھا کہ آپ دکانداروں پہ ریٹیل پہ ٹیکس لگائیں، وہ رہ گیا۔ ان کو آتا کہ آپ رائٹ سائزنگ کریں، وہ نہیں ہوا۔ انہوں نے کہا کہ کچھ وزارتیں ڈیوالو کریں، وہ نہیں کہا۔ انہوں نے کہا، آئی ایم ایف نے کہا تھا کہ آپ نیشنل فائنانس کمیشن بنائیں، وہ نہیں ہوا۔ آپ نے نہ این ایف سی ایوارڈ اب تک کچھ کیا ہے، نہ آج بھی 2.70 کروڑ بچے اسکول سے باہر ہیں نا۔ تو آپ جتنی بھی بات آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آئی ایم ایف کی اسٹرنجنٹ کنڈیشن، سخت کنڈیشن جو ہیں یہ لوگ نہیں مان رہے، تو پھر بھی آئی ایم ایف کا پروگرام آن ٹریک ہے۔ یہ تو کہتے ہیں جی اتنی سخت ہے، ہم نے ہر بات ان کی مان لی ہے، لیکن جو آپ گنوا رہے ہیں کہ تو کافی چیزیں نہیں کی ہیں جو کرنے والی تھیں، تو یہ گیٹ اوے، ہاؤ دے آر گیٹنگ اوے ود دس؟ دیکھیے، گزارش یہ کہ آئی ایم ایف اگر آپ کو 100 چیزیں کہتا ہے تو آپ کو اس میں سے 80 چیزیں ماننی ہوتی ہیں، کیونکہ آئی ایم ایف بھی سمجھتا ہے کہ 100 چیزیں تو کوئی نہیں کر سکتا نا پوری کی پوری۔ تو آپ نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، ہم لوگوں کے اوپر 61% ٹیکس لگا دیں گے، ہم ایکسپورٹرز کے اوپر، برآمد کرنے والے کاروباریوں کے اوپر بھی 61% ٹیکس لگا دیں گے۔ ہم گیس جو ہے وہ بہت زیادہ مہنگی کر دیں گے اور 4200 روپے کلو، 4200 روپے پر ایم ایم سی ایف ڈی کر دیں گے۔ یہاں تک کہ اتنی گیس مہنگی کر دی کہ گیس جس کی شارٹیج ہوتی تھی اس کی ایکسس ہو گئی۔ آپ نے بجلی مہنگی کر دی۔ آئی ایم ایف، میں آپ کو ایک بجلی کا مثال دیتا ہوں۔ آئی ایم ایف کہتا ہے کہ یار سرکولر ڈیٹ نہیں بڑھنا چاہیے 500 ارب سے زیادہ کسی بھی سال میں، ٹھیک ہے۔ اب اس کے 2 طریقے ہو سکتے ہیں۔ ایک طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ آپ چوری کو روکیں اور ڈسٹریبیوشن لاسز کو روکیں، ترسیل اور تقسیم میں نقصانات کو روکیں اور چوری کو روکیں، جس کو آپ بل دے رہے ہیں اس سے بل کلیکٹ کریں۔ ایک یہ طریقہ ہے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ بجلی کو بہت مہنگی کر دیں۔ تو انہوں نے بجلی کو بہت مہنگی کر کے جو ہے وہ سرکولر ڈیٹ کو کم کیا ہے۔ انہوں نے ریفارمز کر کے کہ چوری کو روکیں یا نجکاری کریں یا ترسیل اور تقسیم کے نقصان کم کریں، وہ نہیں۔ تو یہ ریفارم نہیں ہوتا۔ آپ کسی کے ریٹ بڑھا دیں، اگر آپ ٹیکس بڑھا دیں تو یہ ریفارم نہیں ہوتا۔ اچھا، اب ایک اور دلچسپ بات کی طرف میں آپ کی توجہ مبذول کراؤں گا۔ وزیر خزانہ صاحب فرماتے ہیں کہ جی اب معیشت قرضوں پہ نہیں چلے گی بلکہ ہم اپنی برآمدات بڑھائیں گے۔ جو ڈیٹا ہم دیکھ رہے ہیں اس میں تو برآمدات سکڑ رہی ہیں۔ یہ ڈیٹا تازہ ترین آیا ہے کہ جی جو 9 پڑوسی ممالک سے ہم تجارت کر رہے ہیں اس میں بھی ہم بہت زیادہ گھاٹے میں، بلکہ وہ خسارہ بڑھا ہے، اور وہ 6.22 بلین کا جو ہے وہ ایک ڈیفیسٹ ہے۔ تو کیا وجہ ہے کہ برآمدات پاکستان اپنے تمام تر کوششوں کے باوجود، اور حکومت کہہ بھی رہی ہمارا فوکس ہے، بڑھا نہیں پا رہے ہیں؟ یہ سوال میں تھوڑا سا اگر آپ اجازت دیں گے تو آپ سے میں اختلاف کروں گا۔ اچھا، یہ کہ تمام تر کوششوں کے باوجود تو کیا کوشش کی گئی ہے؟ کیا پاکستان کی بجلی جو ہے وہ کمبوڈیا، ویتنام، انڈونیشیا، ملیشیا، تھائی لینڈ، ساؤتھ افریقہ، ایتھیوپیا، کینیا، ہندوستان، بنگلہ دیش اور نیپال سے مہنگی نہیں ہے؟ کیا پاکستان کی گیس ان تمام ممالک سے مہنگی نہیں ہے؟ کیا پاکستان میں ٹیکس ریٹس ان تمام ممالک سے زیادہ نہیں ہیں؟
تو پھر ایسی کیا ہم نے کوشش کی ہے کہ جس سے ہم ایکسپورٹ بڑھا رہے ہیں؟ صرف بیانات سے ایکسپورٹ نہیں بڑھتے. اگر بیانات سے بڑھ رہے ہوتے، بیانیے سے بڑھ رہے ہوتے، تو پھر تو ہمارا ایکسپورٹ بہت زیادہ بڑھ چکا ہوتا. لیکن ہمارے جو ایکسپورٹ ہے وہ ایکسپورٹس بڑھتے ہیں ریئل ریفارم سے. ایکسپورٹ بڑھتے ہیں کہ اگر آپ بجلی سستی کر دیں، ایکسپورٹ بڑھتے ہیں کہ اگر آپ گیس سستی کر دیں، ایکسپورٹ بڑھتے ہیں اگر آپ انفراسٹرکچر بہتر کر دیں، ایکسپورٹس بڑھتے ہیں کہ اگر آپ پورٹ پہ جو ہے وہ پورٹ جو ہے پاکستان کے پورٹ قاسم ہو گیا یا کراچی پورٹ دنیا کے مہنگے ترین پورٹس میں ہیں. آپ یہ چیزیں اگر ٹھیک نہیں اچھا، کر اگر سکتے. برآمدات نہیں بڑھ رہی تو کیا آپ کے خیال میں درآمدات کو ہمیں کچھ کم کرنا چاہیے؟ جو گورنمنٹ نے اتنا ریلیکس کیا ہوا ہے کہ آپ کی درآمدات کا سائز بڑے سے بڑا چلا جا رہا ہے، اس کو کم کرنے کی کوشش ہو سکتی ہے، کرنا چاہیے؟ دیکھیے 13% درآمدات پہلے 5 مہینوں میں بڑھی ہاں ہیں گڈس کی. جی. اور عموماً یہ دیکھا گیا ہے کہ جب معاشی ترقی ہوتی ہے، جب معیشت کی سائز بڑھتی ہے تو ڈیمانڈ بڑھتی ہے، اور ڈیمانڈ بڑھنے کا مطلب ہے کہ برآمدات کی بھی ڈیمانڈ بڑھتی ہے، درآمدات کی بھی ڈیمانڈ بڑھتی ہے. اور وہ ہو رہا ہے تھوڑا سا، اور اس کو ابھی بھی کرٹیل کیا ہوا ہے انہوں نے. ابھی بھی بینکوں کو پوری ایل سی کھولنے کی اجازت نہیں ہوتی ہے، اور بینکوں کے اوپر کچھ قدم ہے. لیکن اس کے اندر پھر مسئلہ یہ کہ آپ نے ایک طرف جو ہے وہ بھی فیصلہ کہ آپ کرنسی کو ڈی ویلیو نہیں ہونے دیں گے. تو جب کرنسی سستی ہوتی ہے تو ہمارے ایکسپورٹ تو نہیں بڑھتا ہے. جب ہماری کرنسی مہنگی ہوتی ہے تو ہمارا ایکسپورٹ تو نہیں بڑھتا، لیکن ہمارا امپورٹ بڑھ جاتا ہے. لیکن اس کی دوسری طرف یہ نقصان ہے کہ اگر آپ کرنسی کو ڈی ویلیو ہونے دیں گے تو پھر یہاں پہ مہنگائی کا جن ایک مرتبہ پھر آپ ہوتے تو کیا کرتے؟ آپ کرٹیل کرتے درآمدات کو، یا آپ کہتے کہ بڑھنی چاہیے، اس سے ٹھیک ہے ڈیوٹی بھی ملتی ہے اور بھی فائدے ہوتے ہیں؟ اس وقت تو بھی ویری آنیسٹ ود یو، درآمدات کے اوپر اگر ایک دم ہاتھ ہٹا دینا تو بہت جلدی ہم کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ میں پھر پھنس جائیں گے. اور جو پہلے بسٹ کی سائیکل ہوتی تھی، اس حکومت نے اب اس سائیکل کو بدل کے بسٹ ٹو بسٹ کی سائیکل کر لی ہے. تو بس میں ہی رہیں گے اور پھر ایک اور بس چلے جائیں گے. تو اس وقت حکومت کو پہلا جو کام کرنا چاہیے وہ برآمدات کو بڑھانا چاہیے. اس کے لیے ان کو پاور اور گیس کی قیمتوں کو پھر سے سوچنا پڑے گا، اس کے لیے ان کو ٹیکس ریٹس کو پھر سے سوچنا پڑے گا. لیکن وہ چیزیں آئی ایم ایف آپ کی مانے گا نہیں. وہ آئی ایم ایف کو منانے کے لیے پہلے آپ کو اپنے اخراجات کم کرنے پڑیں گے. جب اس سال کے اندر عامر بھائی 3500 ارب روپے سے زیادہ پی ایس ڈی پی پہ حکومتیں خرچ کر رہی ہیں، جس میں بلوچستان اور خیبر پختونخوا اور حکومت وفاق کی حکومت پاکستان بھی شامل ہے. اگر اس 3500 ارب روپے میں سے ہم 1500 ارب روپے کم کر لیتے ہیں یا 2000 ارب روپے کم کر لیتے ہیں، اس بات کو چھوڑ دیں کہ اس میں کرپشن جو ہے وہ بہت زیادہ ہے، اس بات کو چھوڑ دیں کہ ان ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچر سے معیشت کو اتنا فائدہ نہیں ہوتا، اس بات کو چھوڑ دیں کہ یہ سیاسی بیسس پہ فائدہ ہوتا ہے، سیاسی فائدہ ہوتا ہے. قطع نظر ان سب چیزوں کے اگر آپ صرف اسی بات کو دیکھیں کہ یار آج کل ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں، پہلے یہ 2000 ارب روپیہ اس سال جو ہے وہ ہم لوگوں کو بریک دے دیتے ہیں، 1500 ارب روپے جو ہے وہ آپ ٹیکسوں میں کم کر دیں، 500 ارب روپے اگر آپ بجلی کے نرخوں میں کم کر دیں تو آپ دیکھیں گے کہ خود برآمدات بڑھنے لگیں گی. ہاں ریوائول ہوگا. اچھا یہ بڑا حکومت کہہ رہی ہے کہ آئی ایم ایف کا آخری پروگرام ہوگا. آپ کو لگ رہا ہے کہ واقعی آئی ایم ایف پروگرام ہوگا، ہم اس منزل کے قریب ہیں؟ بالکل نہیں ہے. جو حکومت آئی ایم ایف کا یہ آخری پروگرام کرتی ہے، اس حکومت کے اندر برآمدات 5 مہینے میں 5-6% کم نہیں ہونی چاہیے. جو حکومت جو آئی ایم ایف کا آخری پروگرام کرتی ہے وہ کچھ نہ کچھ تو اخراجات میں وہ کرتی ہے نا، قدرن رکھتی ہے، کچھ نہ کچھ تو وہ اپنا خسارہ کم کرتی ہے. آپ کا خسارہ بڑھ سے بڑھا رہا ہے، آپ کے ٹیکس ریٹ بڑھے ہوئے ہیں. اب آپ کیسے نکل سکتے ہیں آئی ایم ایف سے اگر آپ اخراجات کم نہیں کریں؟ جب تک میں آپ کو بتاؤں فنڈامنٹل پرابلم ان پاکستان از کہ یور گورنمنٹ سائز از ٹو بگ. جب تک آپ حکومت کو سمیٹیں گے نہیں، حکومت کی سائز کو اور اسکوپ کو کم نہیں کریں گے، آگے نہیں بڑھ سکتے. اچھا ایک اور جو ہم کہتے ہیں کہ جی ایکسپورٹس بڑھائیں گے، لیکن ہمارے پاس ایکسپورٹیبل آئٹمز ہیں کیا؟ جو ٹریڈیشنل ہیں وہ اس کی اتنی مارکیٹ نہیں ہے. اگر آپ والیوم بھی بڑھا لیتے تو بعض اوقات پیسے کم مل رہے ہوتے ہیں، تو آپ کے یہاں وہ ویلیو ایڈیشن کی بھی تو کمی ہے. دیکھیے جب حالات سازگار ہوتے ہیں نا تو ہر آئٹم ایکسپورٹیبل ہو جاتی ہے. اچھا ویتنام نے $70 بلین کے موبائل فون ایکسپورٹ کیے ہیں پچھلے سال. $70 بلین کے موبائل فون ایکسپورٹ کیے. یہ ویتنامیز کمپنیز نہیں کر رہی ہیں، سیمسنگ کر رہی ہے، کورین کمپنی. ٹھیک ہے. اب جب ادھر حالات سازگار کر دیں گے تو دنیا بھر سے لوگ آئیں گے جو پاکستان میں انویسٹ کریں گے. یہاں پہ کیوں جوتے نہیں بن سکتے، ٹینس شوز اور جو گولف شوز یہاں پہ کیوں نہیں بن سکتی، کھلونے
یا چھوٹی چھوٹی لو ٹیک چیزیں تو بن سکتی ہیں، لیبر انٹینسو چیزیں تو ہو سکتی ہیں، ایسی کوئی چیز نہیں ہے جو یہاں پہ نہیں بن سکتی. لو اسکلڈ والے لیبر ہمارے پاس ہے. چلو ہم نے اپنے بچوں کو تعلیم نہیں دی، ہم نے اپنے بچوں کو ہنر نہیں دیا ہے، لیکن بغیر ہنر کے بغیر تعلیم کے جو کام ہوتا ہے وہ تو ہم کر سکتے ہیں نا. ہم یہاں سے فروٹ جوس بیچ سکتے ہیں، ہم یہاں سے فروٹ ایکسپورٹ کر سکتے ہیں، ہم یہاں سے، لیکن ہم تو وہ ملک ہیں کہ جو اپنے آپ کو ایگریکلچر ملک کہتے ہیں، اچھا پاس امپورٹ. اچھا، جاتے جاتے مجھے یہ بتائیے، میرا آخری سوال، کہ پاکستان میں سیاسی محاذرائی کی وہی کیفیت ہے، سیاسی جو درجہ حرارت ہے وہ کم ہونے کا نام نہیں لے رہا. اس میں کیا ان حالات میں کیا معیشت کے بادبانوں میں آپ ہوا بھر سکتے ہیں؟ یہ بھی کوئی ہمارا ایک وہ ہے، مسئلہ ہے، یا یہ بالکل الگ چیز ہے؟ سیاست الگ ہے اور معیشت الگ ہے. جی میرا نہیں خیال ہے کہ کوئی بھی یہ کہے گا کہ سیاست الگ ہے اور معیشت الگ ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کا چولی دامن کا ساتھ ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ہماری سیاست زیادہ اس میں جو آپ نے فرمایا درجہ حرارت میں اگر کچھ کمی آ جائے تو اس پہ معاشی مثبت اثرات ہی پڑیں گے. تو یہ تو ہم توقع تو نہیں کر سکتے، لیکن امید تو لگا سکتے ہیں کہ یہ جو ہے وہ دونوں حریف جو ہیں وہ اپنے میکسیملسٹ اسٹینڈ سے پیچھے ہٹ کے کہیں نہ کہیں کوئی مفاہمت کا راستہ کہیں نہ کہیں مفاہمت کا راستہ اپنا ہے. بہت بہت شکریہ مفتاح صاحب، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. ناظرین، آپ نے مفتاح اسماعیل سابق وزیر خزانہ کی گفتگو سنی. یہاں پہ ہم وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد جب دوبارہ حاضر ہوں گے تو پاکستان پیپلز پارٹی کی PIA کی جو نشکاری ہوئی اس پہ بڑے اعتراضات ہیں اور بڑی زبردست تنقید کر رہے ہیں. جانیں گے کہ کیوں کر رہے ہیں اور کیا لوگ سوال یہ کرتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کا جو ہے عمل وہ حکومت کے ساتھ ہے اور اکثر جو ان کا قول ہے اس پہ تنقید کرتا ہوا نظر آتا ہے. بات کریں گے وقفے کے بعد. نون لیگ کی سب سے بڑی اتحادی یعنی کہ پاکستان پیپلز پارٹی بظاہر PIA کی نشکاری سے ناخوش نظر آ رہی ہے. پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما اور انچارج پیپلز بیورو چودھری منظور احمد صاحب نے PIA کی نشکاری کی شدید مذمت کرتے ہوئے کہا کہ یہ نشکاری MCB سے بڑا اسکینڈل ثابت ہوگی اور اس سے جو ہے پاکستان کے مفادات کی جیت نہیں ہوئی ہے. چودھری منظور صاحب کی تحفظات اپنی جگہ، لیکن بہت سے ذہنوں میں یہ سوال ہے کہ خود پیپلز پارٹی کہاں کھڑی ہے. نون لیگ کی پالیسیوں پہ چھوٹی موٹی تنقید وہ ضرور کرتی ہی نظر آتی ہے، لیکن عملاً وہ نون لیگ کی حکومت اور نظام کو دوام دینے میں کلیدی کردار ادا کر رہی ہے. اس کی تنقید کو نون لیگ کے رہنما فرینڈلی فائر کہہ کے درگزر کر دیتے ہیں، کیونکہ انہیں یقین ہے کہ پیپلز پارٹی ان کی ڈور سے بندی رہے گی. نقادوں کے بقول پیپلز پارٹی کی تنقید صرف پبلک پوسچرنگ ہے. حقیقت کیا ہے چودھری منظور صاحب سے پوچھتے ہیں. بہت بہت شکریہ چودھری صاحب اپنا قیمتی وقت دینے کا. منظور صاحب، سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ PIA کی نشکاری کو حکومت اور کئی تجزیہ کار جو ہیں بہت خوشائند اور بڑی کامیابی قرار دے رہے ہیں، لیکن آپ کا کہنا ہے کہ یہ بہت بڑا اسکینڈل ثابت ہوگا. کیسے؟ بظاہر یہ عمل تو بڑا شفاف طریقے سے ہوا ہے. دیکھیے، بڑا سمپل ہے. PIA کی دو کمپنیاں بنائی گئیں. ایک PIACL ہے، پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن کمپنی لمیٹڈ. اس میں جہاز اور روٹس اور ملازمین اور یہ سارا رکھ دیا گیا، آپریشن رکھ دیا گیا. اور دوسری ود ہولڈنگ کمپنی بنائی گئی جس میں ایسٹس اینڈ لائبلٹیز رکھ دی گئی. ایسٹس وہ کہہ رہے ہیں کہ لائبلٹیز جو ہیں وہ 700 ارب کی ہیں. میرے خیال کے مطابق ایسٹس جو ہیں وہ 2000 ارب روپے سے زائد کے ہیں. لیکن کل کیا ہوا جس کا اتنا شور ہے کہ بڑا فیر ہوا، کیا ہوا، بڑا مبارکباد، پاکستان جیت گیا. پاکستان تو ہار گیا کل. کیسے؟ میں اب آپ کو بتاتا ہوں کیسے. دیکھیں، یہ انہوں نے کہا کہ جو ٹوٹل بولی ہے وہ 135 ارب روپے کی 75% شیئرس ہیں. اس کا 7.4% ان کو دینا پڑے گا. 7.4% 10.1 ارب روپیہ بنتا ہے. اب یہ ٹوٹل دینا ہے. باقی اگلے 5 سال میں انہوں نے انویسٹ کرنا ہے PIA کے اندر ہی. یہ ہے ٹوٹل اس کا جس کا اتنا شور ہے. اب میں آپ کو دوسری طرف لے کر آتا ہوں. پچھلے سال 13 جہازوں کے ساتھ 26 ارب روپیہ پروفٹ کمایا ہے، آپریشنل پروفٹ ہے. جب 2 کمپنیز بنا دی، وہ علیحدہ علیحدہ کر دیا، اس کے بعد ہی PIA دے رہے ہیں 26 ارب روپیہ. اس سال پہلے 11 مہینوں کا 11.5 ارب روپیہ پہلے 6 مہینوں کا، اور آخری 6 مہینوں میں زیادہ ہوتا ہے ٹرن اوور. اب یہ 13 طیاروں کے ساتھ ہے. اب 4 طیارے یا 5 طیارے اور آگے ہیں. میرے خیال کے مطابق 17 اور ایڈوائزر صاحب جو ہیں ان کے خیال کے مطابق 18. چلو مان لیتے ہیں. ٹوٹل 30 جہاز ہیں. وہ بھی بن کے آ جائیں گے. وہ بھی یہ موجودہ مینجمنٹ نہیں چاہتی تھی کہ جہاز بن کے آئے. اب 10 ارب میں بیچا ہے کس کو؟ جس کا 26 ارب روپیہ پچھلے سال منافع تھا. آپ نے آدھے سال سے بھی کم منافع پہ بیچ دیا. اگلے سال
جہاز بھی شروع ہو گئے اور اگلے سال انٹرنیشنل روٹس بھی کھل گئے. آج اس نے کہا کہ یہ ریجنل ایئر لائن ہے. ریجنل ایئر لائن بنی جب وہ ایک منسٹر نے بیان دیا کہ ڈگریز جعلی ہیں, تو اس کے بعد ریجنل ایئر لائنس بنی نا. اب پی اے اے کو دو میجر جو ہیں وہ چوٹیں لگیں. پہلی 90 کے اندر جب میاں نواز شریف آئے, انہوں نے ایک اوپن سکائی پالیسی دی. اس کے تحت کیا ہوا کہ آپ نے بڑے 3 ایئرپورٹس لاہور, اسلام آباد اور کراچی ایئر لائنس کو ٹریفک اٹھانے کے لیے دے دیے. دنیا کا کوئی آپ لنڈن سے ٹریفک اٹھا کر کسی اور جگہ نہیں جا سکتے. آپ لنڈن سے فلائٹ جائے گی, واپس آئے گی, پاکستان آئے گی. آپ نے وہ دے دیے. اس سے پی آئی اے کا نقصان ہونا شروع ہو گیا. جہاز آپ نے کم کرنے شروع کر دیے, نئے جہاز نہیں خریدے. آپ کے پاس 19 ممالک کے اندر پی آئی اے کی پراپرٹیز ہیں, پاکستان کو تو چھوڑ ہی دیں. اب انہوں نے کیا کیا کہ 26 ارب کا منافع کمانے والی کو 10 ارب میں بیچ دیا. اس سال 11.5 ارب 6 مہینوں میں اس کو 10 ارب میں بیچ دیا. 25 ارب سے زیادہ پروویڈنٹ فنڈ پڑا ہے ملازمین کا, اس کا کچھ نہیں بتایا, وہ بھی ان کے حوالے کر دیا گیا ہے. وہ اس کو 10 ارب میں بیچ دیا. کہتے ہیں کہ آج یہ کہتے ہیں کہ نہیں ہم ایسٹس تو دے نہیں رہے. یہ 8 بلڈنگز دی ہیں لاہور میں, مال روڈ پہ جو پنجاب اسمبلی کے سامنے ہے, اسلام آباد والی دے دی ہے, کراچی والی دے دی ہے, سکھر, ملتان, پشاور میں 3 ایکڑ جگہ ہے جہاں پہ ان کا آفس ہے. وہ ساری 8 بلڈنگز جو 50 ارب سے کم نہیں ہوں گی. پھر آپ 10 ارب روپے کا جو ہے وہ ہینکرز اور سپیئر پارٹس ہیں. 10 ارب روپے کی سپورٹنگ ایکوپمنٹ ہے, وہ جو گاڑیاں کھینچتی ہیں, جو ایئر کنڈیشن والی گاڑیاں آ کے لگتی ہیں, جو تیل ڈالنے والی, جو فیولنگ کرنے والی گاڑیاں ہیں, وہ ساری 10 ارب روپے کی وہ ہیں. آپ نے 10 ارب میں یہ اٹھا کر دے دیا. 30 جہاز ہیں, ان کی کیا قیمت ہوگی؟ لیز والے 6 نکال دیں, باقی کی کیا قیمت ہوگی؟ اور جو 64 لینڈنگ روٹس ہیں انٹرنیشنل, ان کی تو کوئی قیمت نہیں ہے. یہ 25 سال ہو گئے ایئر بلو کو, کیا اس کو ملا ہے یورپ کے اندر کوئی؟ مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے اٹھا کر یہ سب کچھ دے دیا. اچھا, آپ کی تنقید اپنی جگہ, لیکن پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ حکومت اور اس نظام کا ہم ستون ہے, تو آپ کے الفاظ پہ یقین کریں یا عمل پر؟ نہیں, میں پیپلز پارٹی نہیں ہوں. آپ سی ای سی کا ممبر ہوں, لیبر کا انچارج ہوں. میں ہی یہ سارے ایشوز ریز کرتا ہوں. ہم ریز کر رہے ہیں نا, میں ریز کر رہا ہوں نا, میں پیپلز پارٹی ہوں نا. میں کیا کوئی کسی اور جماعت سے ہوں؟ نہیں, مراد میری یہی ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے آپ جو ہیں وہ عمل کا یقین کریں یا الفاظ کا کریں, کیونکہ ہمیں تو اس میں بڑا تضاد نظر آ رہا ہے. عمل ہمارا سامنے ہے, ہم لڑیں گے اس پہ. کیسے فائٹ کریں گے؟ ہم نے پیچھے جب یہ یوٹیلیٹی سٹورز بند کر رہے تھے, اس وقت آصفہ بی بی نے, نوید قمر صاحب نے, سید خورشید شاہ اور شازیہ مری اور نفیسہ شاہ نے کالنگ اٹینشن نوٹس دیا تھا. وعدہ کیا تھا نہیں بند کریں گے, کر دیا. تو میں یہ کہہ رہا ہوں جو میں نے کل کہا ہے کہ یہ کیا ایم سی بی, تو کیا یہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا سکینڈل ہے. اگلے جب 18 طیاروں کے ساتھ, میں پورے 30 کی بات نہیں کر رہا, 18 طیاروں کے ساتھ اگلے سال کا جو, چونکہ انگلینڈ میں صرف 40% جو ہے اس کا پروفٹ صرف انگلینڈ سے آتا ہے. جب انگلینڈ کھل جائے گا تو اس کے بعد 40 ارب روپیہ یہ سال کا منافع ہو جائے گا. اگلے 5 سال میں 200 ارب روپیہ تو پروفٹ آ جائے گا. اچھا, آپ کے بقول اتنا ظلم ہو رہا ہے کہ ٹیکسوں سے لے کر انرجی کی قیمتوں میں اضافہ ہوا, آپ فرما رہے ہیں کہ جی وہ بند کر دیے گئے, یوٹیلیٹی سٹورز بند کر دیے گئے, وعدہ خلافی کی گئی, پھر کیوں پیپلز پارٹی اس نظام میں جو ہے بی ٹیم کا کردار ادا کر رہی ہے, جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جس میں جمہوریت اور اعلیٰ عدلیہ دونوں پسپا ہوئے ہیں؟ نہیں, بی ٹیم نہیں ہے. دیکھیں, سم ٹائمز پالیٹکس کے اندر راستے جو ہوتے ہیں وہ مسدود ہو جاتے ہیں. کیا ہم نے نہیں کہا تھا پی ٹی آئی کو کہ آپ اپنی گورنمنٹ بنائیں؟ آپ کو یاد نہیں ہے جب یہ الیکشن ہوا تھا تو پی ٹی آئی نے کیا کہا؟ آگے سے عمران خان صاحب نے کیا کہا کہ پیپلز پارٹی سے تو بات بھی نہیں ہو سکتی. تو پھر راستہ کیا تھا؟ 2 راستے تھے. پھر اس کے بعد ایک راستہ یہ تھا کہ نون لیگ کو کہا جائے کہ گورنمنٹ بنائیں, دوسرا راستہ یہ تھا کہ قومی اسمبلی تحلیل ہونے دی جائے. تو جب یہ دونوں سوال سی ای سی کے اندر پٹ ہوئے تو میرے سمیت کسی نے بھی فوری طور پر الیکشن کے حق میں ووٹ نہیں کیا, کسی ایک بندے نے بھی نہیں کیا. تو پھر راستہ کیا تھا؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جی انتخابات جو ہیں وہ قبل از وقت ہونے چاہیے, فوراً ہونے چاہیے, جیسے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے مطالبہ کیا؟ نہیں, الیکشن تو وقت پہ ہی ہونے چاہیے. جہاں تک یہ ہے کہ اسمبلی, میں خود کہتا ہوں کہ اس میں دھاندلی ہوئی, 18 میں بھی دھاندلی ہوئی, 13 میں بھی ہوئی, 8 میں بھی ہوئی, 2 میں بھی ہوئی, کب نہیں ہوئی؟
ہر الیکشن میرا بلکہ ماننا یہ ہے کہ ہر الیکشن پہلے سے برا ہوتا چلا جا رہا ہے. کیا پیپلز پارٹی جو ہے یہ بتائیے کہ حکومت کی حمایت جاری رکھے گی یا احتجاج کرے گی تو کیسے ریکارڈ کروائیں گے اپنا احتجاج؟ نہیں، پارلیمنٹ کے اندر کمیٹیوں کے اندر ساری جگہوں پہ کل آپ کو آ جائے گا. چونکہ دیکھیے اس میں جو میں سکینڈل کی بات کر رہا ہوں اس پہ بڈ دی تھی، بڈ جمع کروائی تھی امپلائیز نے بھی. اور پاکستان کے اندر دو بڑے کامیاب تجربے ہیں امپلائیز کے. ایک انہوں نے الائڈ بینک کا اور دوسرا ملت ٹریکٹرز کا. دونوں امپلائیز نے لیے اور بہت اچھا چلا. اور یہ تو امپلائیز جو ہیں ان میں سے تو کسی کو کوئی ایکسپیرینس نہیں ہے ایئر لائن چلانے کا. امپلائیز کا تو ایکسپیرینس ہے. کل وہ خط لکھ رہے ہیں، وہ 20 ارب روپیہ دینے کے لیے تیار ہیں پہلے اور 150 ارب میں خریدنے کے لیے تیار ہیں. ان کو ٹیکنیکل گراؤنڈ پہ ناک آؤٹ کر دیا گیا، جو کہ بڑا ظلم ہے. وہ پہلے سٹیک ہولڈر ہیں اور ان کو کسی پروسیس میں کانفیڈنس میں ہی نہیں لیا گیا. پھر وہی بات ہے کہ اب پیپلز پارٹی کرے گی تو کیا کرے گی؟ پیپلز پارٹی امپلائیز کے ساتھ کھڑی ہے. میں بطور لیبر انچارج کھڑا ہوں. جو بھی وہ فیصلہ کریں گے ان کے ساتھ کھڑے ہیں، شانہ بشانہ کھڑے ہیں. بہت بہت شکریہ چودھری منظور صاحب، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. ناظرین، یقیناً پاکستان پیپلز پارٹی کے قول و فعل کی آزمائش ہے یہ، اور دیکھتے ہیں کہ اس آزمائش پہ کیسے یہ پورے اترتی ہے. یہاں پہ ہم وقفہ لیں گے. وقفے کے بعد جب دوبارہ حاضر ہوں گے تو ہمارے ساتھ موجود ہوں گے عامر الیاس رانا صاحب. کسی تعارف کے محتاج نہیں، سینئر صحافی ہیں، تجزیہ کار ہیں، اور ان سے پوچھتے ہیں کہ وزیر اعظم پاکستان نے جو مذاکرات کی پیشکش کی ہے وہ حقیقی ہے یا علامتی ہے؟ وہ مذاکرات ہوتے دیکھ رہے ہیں یا نہیں دیکھ رہے؟ بات ہوتی ہے وقفے کے بعد. تو جناب، مذاکرات کی آوازیں حکومتی اور حزب اختلاف دونوں ہی کیمپ سے بلند ہوتی نظر آ رہی ہیں، لیکن اہل نظر کا کہنا ہے کہ ابھی یہ منزل بہت دور ہے. پاکستانی سیاست کا ڈیڈ لاک اتنا سخت ہے اور تلخیاں اتنی زیادہ ہیں کہ اس میں مسئلے کا روایتی حل اتنی آسانی سے نکلنے کی امید نہیں. ویسے فواد چودھری، عمران اسماعیل اور محمود مولوی صاحب پر مشتمل نیشنل ڈائیلاگ کمیٹی نے وزیر اعظم کو جو ہے تحریک انصاف کی جو ان کی مذاکرات کی پیشکش تھی اس کا خیر مقدم کرتے ہوئے بڑی دلچسپ یہ ایک تجویز دی ہے کہ اعتماد سازی کے لیے پی ٹی آئی قیادت کو کوٹ لکھپت جیل سے پے رول پہ رہا کیا جائے تاکہ مذاکرات کا ماحول بن سکے. یہ تجویز انہوں نے وزیر اعظم کو خط لکھ کر دی ہے، یعنی کہ تحریری دی ہے. لیکن دوسری جانب تحریک انصاف کی طرف سے ایک اشارہ یہ ہے کہ مذاکرات کی بات کرنے کے لیے جناب تحریک تحفظ آئین پاکستان جو ہے وہ وزیر اعظم کو جواب دے گی، اور یہ معاملہ جو ہے محمود خان اچکزئی اور علامہ ناصر عباس کے سپرد ہے. جبکہ دوسری جانب وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی صاحب کا کہنا ہے کہ عمران خان کی ہدایت پر احتجاج یعنی کہ اسٹریٹ پروٹیسٹ کی تیاری جو ہے وہ شروع کر دی گئی ہے. معاملات ہیں کیا، سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر تجزیہ کار اور صحافی محترم عامر الیاس رانا صاحب. رانا صاحب، بہت شکریہ اپنا قیمتی وقت دینے کا. سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ وزیر اعظم کی جو مذاکرات کی پیشکش ہے یہ حقیقی ہے یا علامتی ہے؟ آپ مذاکرات ہوتے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں، جو سچویشن ہے نا وہ سمپل سی بات ہے. اور آج پھر کور کمانڈرز کانفرنس کا اعلامیہ بھی آپ نے دیکھ لیا جی ہوگا. بالکل دیکھا. اور پرائم منسٹر نے کہا تھا جی کہ بلیک میلنگ میں اور پریشر میں کوئی مذاکرات نہیں ہوں گے. اچھا، آپ ایک طرف اسٹیٹ کے خلاف اقدامات کریں اور دوسری طرف آپ توقع کریں کہ مذاکرات، تو آپ کو پھر جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جی ہم شرائط پہلے رکھیں گے، تو آپ شرائط پہ نہ اسٹیبلشمنٹ کو گھٹنوں کے بل لا سکے ہیں. جہاں آپ جا رہے تھے اور بغاوت کی کوششیں بھی ہوئیں. 9 مئی کو مت بھولیں، 26 نومبر کو مت بھولیں، اور بیچ میں بھی بہت کوششیں ہوئیں. پھر اب آپ سے جو شہباز شریف نے کوئی چوتھی 5ویں دفعہ آفر کی، تو اب آپ آ گئے کہ جی پہلے نیا چیف الیکشن کمیشن لگاؤ، حکومت ختم کرو. تو اس طرح مذاکرات نہیں ہوتے. مذاکرات میرے خیال میں محمود خان اچکزئی، ویسے تو ان کے پلے بھی اب کچھ نہیں رہا. محمود خان اچکزئی کے علیمہ خان کا جو بیان آ گیا کہ یہ جو مذاکرات کھیل رہے ہیں یہ ہمارے ساتھ نہیں ہے. مطلب ایکچولی تو محمود خان صاحب کو اب پیچھے ہٹ جانا چاہیے. مولانا فضل الرحمان تو اسی لیے ان کے داؤ میں آئی بھی نہیں تھے. جب محمود خان اچکزئی آئے تھے تو میں نے کہا تھا اللہ کرے پیپلز پی ٹی آئی ان کے ساتھ کھڑی رہے، کیونکہ وہ راستہ نکال لیں گے. لیکن ان کی پوری کانفرنس جس پہ 29 لاکھ روپے کا بل بھی آیا، حالانکہ کچھ بھی نہیں ہے ان کے بیٹھک شٹک پہ، تو اس کا نتیجے کو علیمہ خان کے 2 فکروں نے ضائع کر دیا. پرائم منسٹر کی آفر کو آپ یہ سمجھ لیں، آج کور کمانڈرز کی جو کانفرنس ہے اور ڈی جی آئی ایس پی آر کی جو پریس کانفرنس تھی، یہ سب چیزیں ایک ہیں کہ آپ کو الگ ہو کے بیٹھنا پڑے گا. پہلے سوچنا ہوگا کہ آپ کیا کرنا چاہ رہے ہیں، سیاست کرنا چاہ رہے ہیں یا آپ بلیک میل کرنا چاہ رہے ہیں. میرے خیال میں پی ٹی آئی کی جتنی بھی قیادت ہے، یہ ان کے فیصلے کا وقت ہے کہ کیا اپنے لیڈر کے لیے اور اپنی پارٹی کی بقا کے لیے یہ فیصلہ کر سکتے ہیں. پھر تو بات چیت ہو جائے گی. لیکن اگر وہ یہ سوچیں گے کہ پہلے شرطیں لگائیں گے تو پھر تو کچھ بھی نہیں. پھر مشکل ہے. اچھا، دوسری طرف ہم کو نظر آ رہا ہے کہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا
وہ احتجاج کی بھی بات کر رہے ہیں, شٹر ڈاؤن کال کی بھی بات کر رہے ہیں. تو میرے خیال میں وہ دونوں, وہ کہتے ہیں فائٹ فائٹ ٹاک ٹاک, یہ والی حکمت عملی نظر آ رہی ہے. دیکھیں یہ جتنی بھی حکمت عملی ہے نا وہ پھر کے پی کے اندر رہے گی نا, تو کے پی میں تو ان کی حکومت ہے, اس کو بند کر لیں یا چلا لیں. ویسے تو چلا رہے ہی نہیں ہیں وہ, تو سارے اسلام آباد کی طرف آئے بیٹھے ہوتے ہیں سارے. وہ جو اگلے دن کے بندے بات کر رہے تھے کہ بھائی یہ تو آپ, وہ بلکہ فیصل کریم کنڈی نے پرسوں کہا کہ اس کو عمران خان کو کہیں شفٹ ہی کر دیں, یہ سارے لوگ یہاں پہ شاپنگ کے لیے اور گپ شپ کے لیے اسلام آباد پہنچے ہوئے ہوتے ہیں, یہ صوبے میں تو رہتے ہی نہیں ہیں. تو یہ اس بات کو سمجھیں کہ کے پی کے لوگ سفر کر رہے ہیں. بے شک انہوں نے تیسری دفعہ ووٹ دیا ہے, لیکن انہوں نے دیا کیا ہے ان کو کے پی کے لوگوں کو, اور کب تک یہ چورن چلے گا بیانیے کا. ایک یہ جو دلچسپ میرے خیال میں بال کرائی گئی ہے فواد چودھری اور ان کے جو دو دوست تھے جنہوں نے نیشنل ڈائیلاگ کمیٹی بنائی ہوئی ہے, انہوں نے بڑا خیر مقدم بھی کیا وزیر اعظم صاحب کے بیان کو, اور یہ بھی انہوں نے کہا کہ جی کم از کم ماحول بنانے کے لیے پے رول کے اوپر جو ہے آپ جو کوٹ لکھپت جیل میں قید ہے تو اس کو رہا کر دیں. کیا کہیں گے, مطلب دلچسپ پیشکش تو اچھی ہے, اور وہ جو اگر ویٹرنز ہیں ان کو تو غالباً وہ کنونس بھی کر سکیں عمران خان کو کہ جی کچھ ذرا سا مطلب ہے اسٹریٹجی بدلتے ہیں, بات چیت کرتے ہیں. جی وہ گانا نہیں ہے میں نے نوٹ بکھا میرا موڈ بنے, یہ ماحول اس قسم کا تو بن سکتا ہے. باقی یہ کون ہے, تو کون میں خام خواہ, وہ پرائی شادی میں عبداللہ بیگانہ ہے دیوانہ, بھائی نہ آپ کو اپنی پارٹی مانتی ہے نہ آپ کو کوئی اور سیریس لے رہا ہے. یہ بس میڈیا کے دوست یار دوست جو ہے نا اٹھا لیتے ہیں سوال کہ بھائی آپ چلتے رہے. بھائی آپ کو عمران خان کے پاس, آپ جی ایچ کیو حملہ کیس میں درجنوں دفعہ گئے ہیں, عمران خان نے آپ کو پارٹی میں نہیں لیا واپس, بلکہ فواد چودھری کے جو میں سمجھتا ہوں بڑے اچھے وکیل بھائی ہیں فیصل فرید, ان کو بھی ان کی وجہ سے پیچھے کر دیا گیا کیونکہ سلمان اکرم راجہ نے نہیں رہنے دیا. گروپنگ کی بھی ہے آپس میں, اب پارٹی تو ہاتھ میں ہے سلمان اکرم راجہ اور علیمہ خان کے, تو باقی کیا بیچتے ہیں کہ یہ سوال کر دیں. سلمان اکرم راجہ پھر بھی ماڈریٹ شخصیت ہے, وہ کہاں تصادم کی بات کریں گے, سڑکوں پہ احتجاج کی بات کریں گے. اور علیمہ خان کی پارٹی میں کوئی حیثیت نہیں ہے, مطلب ہے وہ پارٹی کا حصہ تو نہیں ہے, وہ تو بطور بہن جو بھی کہتی رہیں, پارٹی تو الگ ہے. نہیں, پارٹی کے سینٹیمنٹس تو علیمہ خان کے ساتھ ہیں, آپ یہ نہ کہیں. اور جو وہ سلمان اکرم راجہ اچھی تقریر کرتے ہیں, جذبات کے علاوہ وہ بات ہی نہیں کرتے. آپ کو یاد ہوگا کہ وہ 26 نومبر کو 24 نومبر کو لاہور سے انہوں نے ایک ویلاگ ویڈیو کر دیا تھا کہ جناب یہ تو رستے کنٹینر لگا کے بند کر دیا, میں کیسے جاؤں. مجھے وہ بچہ یاد آ جاتا ہے ہر دفعہ جو کہتا تھا کہ یہ پولیس مارے گی تو ہم احتجاج کیسے کریں گے. تو بھائی یہ رستے تو بند ہوتے ہیں, سیاستدان کا کام ہے نا پھر نکلے توڑے راستے کو, مطلب راستہ توڑنے سے مراد قانون. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اچکزئی صاحب کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے, گو کہ وزیر اعظم نے جو پیشکش کی ہے پی ٹی آئی کی قیادت کہہ رہی تھی, جواب تو انہوں نے دینا ہے. ساری جو اختیارات ہیں وہ علامہ ناصر صاحب کے پاس اور اچکزئی صاحب کے پاس ہیں. دیکھیں سب سے پہلے تو ان کے جواب سے ان کی کانفرنس کا, ابھی وہ کہتے ہیں نا کہ ابھی شاہی خشک نہیں ہوئی تھی, علیمہ خان نے اس کے اوپر باقاعدہ پوچا پھیر دیا کہ جناب یہ کون لوگ ہیں جو مذاکرات کر رہے ہیں حکومت سے. اچھا ان کے لڑائی لڑیں گے. اب وہ میں نہیں کہہ رہا کہ خاندان میں لڑائی ہے بیگم بشرا کی اور علیمہ خان کی, لیکن جب بیگم بشرا کو بہرحال ایک خاص نہج پہ جا کے ضمانت دلوائی گئی تھی کہ یہ جا کے معاملات کو سنبھالیں گی, انہوں نے لوگوں کو دیکھا, انہوں نے کہا میں ہی حکومت کر لوں, میں ہی سیاسی قیادت کر لوں, اور وہ تقریر کر کے وہ جو کہتا کن کو اٹھا لائے وہ کہہ کے, اور وہ ڈی چوک آ گئی تھی. عمران خان کی رہائی اس وقت ایکچولی رک گئی تھی, ورنہ شاید رستہ بن جاتا. ابھی میں بار بار پی ٹی آئی کی جو سیاسی قیادت ہے نا, آپ اس میں لیں بیرسٹر گور, اسد کیسر, ان لوگوں کو کہ یہ لوگ قدم بڑھائیں. میں سمجھتا ہوں باقی سب چیزوں کو چھوڑیں, اسپیکر کے پاس جائیں اور اپنے اندر پہلے حوصلہ پیدا کریں کہ یہ عمران خان کے سامنے جا کے ڈٹ کے بات کریں گے. ہوتا یہ ہے کہ یہ جب جاتے ہیں نا عمران خان سنتے نہیں تو یہ چپ کر کے واپس آ جاتے ہیں. ان کی گارنٹی پہ ہی ڈاکٹر عظما کی ملاقات ہوئی تھی, اور بعد میں ہمیں تو لوگ تجربہ یہ کہتا ہے, ہمیں کہتے ہیں تجربے کار لوگ کہ عمران خان تو سب سے زیادہ سننے والے ہیں, مشورہ کرنے والے ہیں, بڑا ان کا ڈیموکریٹک رویہ ہوتا ہے, ہر آدمی مشورہ دے سکتا ہے, بحث کر سکتا ہے ان کے سامنے. میں آپ کو مثال سنا دیتا ہوں. ابھی اڈیالہ جیل کی بیرسٹر گوہر کو اختیار دیے جب آرمی چیف سے مشاورت ہوئی تھی نا, ایک پشاور کے اندر جب آرمی چیف گئے ہوئے تھے, ٹھیک ہے, اور بات چیت ہوئی, گنڈا پور تھے, پھر یہ ایک دفعہ اس سے نچلے لیول پہ بات کر کے اور علی ظفر اور سلمان اکرم راجہ کو ساتھ لے کے گئے. اس سے ایک ہفتہ پہلے سلمان اکرم راجہ نے کہا تھا یہ جو میری لسٹ کے بغیر جاتے ہیں ان کو کوئی کرنل ملواتا ہے, ورنہ نہیں ہوتی ملاقات. تو اگلے ہفتے بیرسٹر گوہر کے ساتھ یہ گئے. بیرسٹر گوہر نے ان سے گفتگو کی عمران خان سے کہ سر آپ نے مجھے کہا تھا, اسٹیبلشمنٹ مان گئی ہے کہ ایک بندہ مارا ہوگا, اور یہ 5 لوگ نون میں سے کوئی, اور جن میں محسن نقوی کو بھی نون میں شامل کیا گیا تھا, اور ایک آپ دے دیں تو ہم بیٹھ کے سائڈ پہ مذاکرات کرتے ہیں. عمران خان نے کہا چپ کر جاؤ, تمہیں کس نے کہا؟ جی آپ نے کہا تھا.
انہوں نے کہا نہیں بس اب اسٹیبلشمنٹ سے صرف میں بات کروں گا اور کوئی نہیں کرے گا، اور اس کے بعد انہوں نے خود بھی ختم کر دیا، حالانکہ خطوط بھی لکھے، کوئی فائدہ نہ ہوا آرمی چیف کو لکھنے کا۔ باہر جب جیل سے نکلے، یہ میں نے کئی دفعہ واقعہ سنایا ہے، ڈیوڑی پہ بیرسٹر گوہر نے کہا یار مجھے یہ بتاؤ آج تم دونوں کس کرنل کے ساتھ آئے تھے، کس نام سے آئے تھے یہاں پہ اندر، کیونکہ مجھے تو پچھلی دفعہ تم نے کہا تھا نا بیرسٹر گوہر اپنی پارٹی کے چیئرمین کو سلمان اکرم راجہ نے کہا تھا یہ کرنل کے نام پہ لوگ جاتے ہیں۔ اچھا آپ دونوں نے مجھ سے یہ طے کیا تھا، اب یہ جیل کی ڈیوڑی میں بات ہو رہی ہے اور ان تینوں میں سے مجھے ایک نے سنائی ہے بات، یہ میں ویسے نہیں کہہ رہا کہ میرے کوئی کان لگے ہوئے تھے یا مجھے کوئی خفیہ بات بتا رہے تھے، کہ تم دونوں نے کہا تھا کہ جب آپ خان صاحب سے بات کرو گے اور خان صاحب نہیں سنیں گے تو آپ میرا ساتھ دیں گے، آپ دونوں کیوں نہیں بولے؟ ان دونوں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اب آپ بتائیں وہ مشاورت کیسی ہے؟ یہ روب دبدبہ ایسا ہے۔ تفصیل سے اچھا آخری میرا آپ سے آخری سوال کہ مولانا نے جو ہے ابھی کراچی تشریف لائے تو انہوں نے کہا جی نئے انتخابات ہونے چاہیے، مسئلے کا حل یہی ہے، ڈیڈ لاک اسی طرح ختم ہوگا۔ مولانا گرجیں گے برسیں گے اور سیاست کرتے رہیں گے، وہ کسی کے ہاتھوں میں نہیں کھیلیں گے، وہ اپنی سیاست خود کرتے ہیں، یا سیاست ان کے ہاتھ میں آئے جیسے پی ڈی ایم میں ان کے حوالے کی گئی تھی اور نواز شریف اور آصف علی زرداری پیچھے ہٹ گئے۔ ہاں وہ بی اور سی یہ نہیں ہو سکتا کہ بی اور سی یہ جو ہے نا کہ ہم پہلے ہم عمران خان سے پوچھ کے آئیں گے پھر بات کریں گے، یہ جو ان کے ساتھ ہو رہا ہے اس وقت مولانا محمود خان اچکزئی اور علامہ راجہ ناصر عباس صاحب کے ساتھ، مولانا کبھی ایسی سیاست نہیں کرتے کہ پھر وہ بھی کسی کے پیچھے لگے ہوئے ہوں۔ جناب بہت بہت شکریہ الیاس رانا صاحب، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا۔ بالکل صحیح کہا انہوں نے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہیں وہ بی اور سی ٹیم نہیں بن سکتے، کسی کے ہاتھوں استعمال نہیں ہو سکتے، لیکن ایک اور بہت اہم ہے کہ اگر اس ڈیڈ لاک کو توڑنا ہے تو ہمارے سیاسی پہلوانوں کو جو ہے لچک کا مظاہرہ کرنا پڑے گا، پاکستان کی سیاست کے لیے بھی اور معیشت کے لیے بھی یہ بڑا اہم ہے۔ عامر زیاں کو اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے گا، خدا حافظ۔